الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے نبیوں کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ تو یہ روزہ ایک اہم عبادت ہے جو اسلام میں فرض ہے۔ رمضان کے مہینوں میں روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سراسر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب یہ ایک روزے کے تعلق سے جو کچھ مولانا نے خطبات میں فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ بہت سی عبادتیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ ہیں، ہم چھپ کر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہمارے اندر روزہ پیدا کرتا ہے۔ ایک ماہ کی یہ مسلسل ٹریننگ ہے، تقریباً 15 گھنٹے ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات سے دور رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا اور رمضان میں روزے فرض کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی ہے جب ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک اجتماعی ماحول میں کر رہے ہیں۔ اجتماعی ماحول میں کوئی کام کرنے سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے۔ حدیث میں روزے کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی جزا میں ایک نیکی سے 100 نیکیوں تک دیتا ہوں، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزے کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، آدمی اللہ سے ڈرنے والا، اس سے خوف کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ روزے اس فرض اس لیے مقرر کر دیے گئے تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرو۔ جس نعمت عظمیٰ اسلام اور قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے ہمیں نوازا گیا ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور روزے کا تیسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے روزہ جیسی عبادت مقرر کیا ہے، قرآن جیسی نعمت رمضان میں نازل کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر صرف زبانی شکر نہیں ہے بلکہ عملاً ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کا غماس ہو کہ قرآن کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ واولئک ھم المفلحون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خسران میں رہنے والے ہیں۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے اور پینے سے منع اس لیے کرتا ہے کہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ 3 مقاصد اللہ کا تقویٰ، اس کا شکر کرنے والے اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے ہم بنیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ ہے، نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو
پانی پی رہا ہے پھر اس کے بعد الٹی کر دے قے کر دے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے نہیں بچتا، جھوٹ کا گواہ بنتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس سے بھوکا اور پیاسا رکھے، یعنی اس کے پلے کچھ نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت سے روزدار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوائے انہیں ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور بہت سے شب گزار ایسے ہیں، شب بیدار ایسے ہیں جو شب میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، انہیں صرف رت جگہ کے سوائے ان کے حصے کچھ نہیں آتا۔ تو اپنے روزے کے مقصد کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بعد ہم پھر بے قیدی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ رمضان میں مساجد آباد ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ سب نمازی چلے گئے، نمازیوں کی تلاش کرتی ہے مسجدیں۔ پھر اس کے بعد عبادت کے غلط تصور کا نتیجہ ہے کہ اتنی بہترین اور ریگرس ٹریننگ کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ تبدیلی نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ روزہ متقی بننے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے میں ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، جو رمضان میں روزہ رہتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے شعور کے ساتھ، اور احتساب کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے پہلے کیا، اور جتنے بھی پہلے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیا جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، اور جو رمضان میں ایک قیام لیل کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور عبادت کی، لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جو روزدار کے پاس ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے، لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے اس سطح پہ نہیں گر سکتا، اس لیے کہ میں تمہارے روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر یہ مہینہ ویسا مہینہ ہے جس میں نیکی کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ ہر آدمی بھلائی کا شوق رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افطار جو ہم کرتے ہیں، افطار کرانے کا بھی ثواب بہت بیان کیا گیا، کیونکہ نیکی میں ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کسی کا افطار کرا دو تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جس طرح روزدار کو ملا، اور اس کے روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح یا ایک دو لسی کے گھونٹی صحیح تم وہ پلا دو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ بھائیو، یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، لیکن صرف یہ فرض روزے ہیں، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مہینہ کو کچھ نہ کچھ روزے رہنا چاہیے، 3 روزے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں اور رمضان میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔